إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم معزز حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، تقریباً 10 تاریخ ہے۔ شعبان کے مہینے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں اس دین اسلام کے اندر کیا تعلیمات آئی ہیں، اور ہم مسلمانوں نے شعبان کے مہینے میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ شعبان کا مہینہ قمری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نوافل کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، اولئک المقربون، یہی اللہ کے قریبی ہیں، یہی اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں۔ ہم دنیا میں کسی ایم ایل اے کے پاس، کسی ایم پی کے پاس، کوئی سی ایم کا اگر قریبی ہے تو فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کا خاص بندہ ہوں۔ تو جو لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے پاس قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس اونچا مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ والسابقون السابقون، سبقت لے جانا ہے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نفل روزوں میں، اسی طریقے سے جتنے بھی خیر کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبان کے تعلق سے جو فضیلت آئی ہے وہ فضیلت ایک حدیث کے اندر آئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی یطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور تمام مخلوقات کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت بندوں پر نازل کرتا ہے۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو اللہ بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، الا لمشرک او مشاہد، ایک مشرک
جو شرکیہ کام کرتا ہے، جو اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ قبر کے سامنے، مزاروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے، غیر اللہ سے فریاد رسی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ کھلم کھلا شرک میں مبتلا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر شرک میں مبتلا ہو، ایسے آدمی کے اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ اور مشاہی، جس آدمی کے دل میں کینہ ہے، جس آدمی کے دل میں دشمنی ہے، ایک مسلمان بھائی کی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دشمنی ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، دنیا میں ہی ہم اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے، اگر کسی سے ہمارا رویہ غلط ہے، کسی کا ہم نے مال ناحق لیا ہے، کسی پر ہم نے ظلم کیے ہیں، یا کسی کی دشمنی ہے، دنیا میں ہی ہم معاملے کو رفع دفع کر لیں۔ بہت سارے لوگ قرض وغیرہ لیتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ بھائی بھائی کے بیچ میں دشمنی ہوتی ہے، بہنوں کے بیچ میں دشمنی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے بیچ میں دشمنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوستوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے۔ جس آدمی کے دل میں کینہ کپٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عمل کرنے کے لیے کہا اتنا عمل کرو، اس سے زیادہ عمل نہ کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عمل کرنے کے لیے کہا، جو عمل کرنے کے لیے کہا، اسی میں ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا اس کام کو کرنا سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا اس کام کو نہ کرنا سنت ہے۔ آج ہم 1400 سال کے بعد جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اس کام کو ہم کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا۔ آج ہم مسلمانوں کی ستم ظرفی یہ ہے کہ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں سال بھر میں کچھ 3-4 راتیں جاگیں گے، سال بھر میں 3-4 روزے رکھ لیں گے، یہی اسلام ہے، ہم سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ آج ہم مسلمانوں کا عالم یہ بن گیا ہے کہ ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے ہم نے سال بھر میں کچھ مخصوص راتیں بنا لی، جیسے رجب کے مہینے میں شب معراج ہے، شب برات ہے، لیلۃ البراء ہے، یا کچھ مخصوص روزے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ایک مثالی مومن وہ ہے جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، سن بلوغ سے لے کر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ صرف سال میں 4-5 راتیں جاگنا، سال میں 4-5 روزے رکھ لینا، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایک مسلمان، حقیقی مومن وہ ہے جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، کب؟ صرف جمعہ کو نہیں، صرف رجب کا شعبان کے مہینے میں خاص نہیں، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، یقین آنے تک، موت آنے تک اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنی ہے، رمضان کے فرائض کے روزے رکھنے ہیں، زندگی بھر حلال چیزوں پر عمل کرنا ہے اور حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے شعبان کے تعلق سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيت اکثر صیام منہ فی شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار نہیں کریں گے۔ جب ایک مرتبہ نفل روزہ رکھنا شروع کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار مسلسل نفل روزے رکھتے جاتے، اور جب آپ نفل روزے چھوڑتے تو مسلسل چھوڑتے، اور کہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ
شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ جس شعبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کریں، بہت زیادہ ہم نفل روزے رکھا کریں۔ نفل روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک نفل روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 سال کی مسافت تک اللہ رب العالمین جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یعنی جہنم پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں، یعنی جہنم اتنی مسافت کی دوری پر ہے کہ جہنم تک پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو بندہ اللہ کی راہ میں نفل روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان و شعبان۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ صحابیات سمجھنے لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کا روزہ رکھا۔ لیکن دیگر روایات کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں صرف پورے رمضان کے روزے مکمل کرتے اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، بہت زیادہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھے کرتے تھے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے تھے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراک تصوم من شعبان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے میں آپ کو شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفل روزے اس لیے رکھتا ہوں، شعبان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم جو سال بھر عمل کرتے ہیں، سال بھر ہم سے جو نیکیاں اور سال بھر ہم سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، یہ ہمارے اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال اٹھائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں، ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یصعد الیہ الکلم الطیب والعمل الصالح، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں یومیہ اعمال، ہم ہر دن جو عمل کرتے ہیں ہر دن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہفتے میں ایک مرتبہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار فیجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم ربهم کیف ترکتم عبادی فیقولون اطعناہم وهم یصلون وفارقناہم وهم یصلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری دے رکھی ہے، کچھ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ فرشتوں کی ذمہ داری فجر سے لے کر عصر تک رہتی ہے اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری عصر سے لے کر پھر فجر تک رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے مابین آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دن اور رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر کے وہ
فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جب تم گئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور جب تم واپس آئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وفارقناہم وہم یصلون، اے الہ العالمین جب ہم تیرے بندوں کے پاس آئے تو جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے واپس ہو رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جو بندے نماز پڑھ رہے تھے ان کے بارے میں فرشتے گواہی دیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے اور کیا چاہیے کہ ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، شعبان کے مہینے میں دو ہی فضیلتیں ثابت ہیں حدیثوں سے۔ پہلی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کی دوسری فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو معاف کرتا ہے، تمام لوگوں کو بخشش کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر کوئی عمل ثابت نہیں کیا گیا کہ 15ویں شعبان کو رات میں قیام کرنا ہے، اس کے بعد روزہ رکھنا ہے۔ آج ہم نے بہت ساری بدعتوں کو ایجاد کر لی، بہت سارے لوگ صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور اس نماز کا نام انہوں نے کیا دیا؟ صلاۃ الفیہ ہے۔ یعنی 100 رکعتوں کے اندر وہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ صلاۃ اخلاص کا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ بندوں کے تمام حاجات، بندوں کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نام اعمال میں لوح محفوظ میں اس کے تعلق سے بدبخت لکھا گیا تو اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث موضوع اور منگھڑت حدیث ہے۔ کسی دن یا کسی رات کو خاص کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، اور جمعے کے رات کو قیام اللیل کے لیے خاص نہ کرو۔ کسی دن کو خاص کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، جیسے عرفے کے دن خاص عبادت کرنا، اس کی فضیلت آئی ہے، عاشورے کی فضیلت آئی ہے، شب قدر کی فضیلت آئی ہے، کسی دن کو خاص کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ لیکن اگر کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں ہے اور ہم اپنی جانب سے ایجاد کر لیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یہ انتہائی بری بدعت ہے۔ اسی طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، جو موضوع اور منگھڑت حدیثیں ہیں، انہی موضوع اور منگھڑت حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے، ایک حدیث یہ گڑھی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے اس کے 60 سال پرانے اور 60 سال اگلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت تو رمضان کے فرض روزوں کی بھی نہیں ہے۔ رمضان کے فرض روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اسے سال بھر کے گناہ اللہ رب العالمین سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ لیکن موضوع اور منگھڑت حدیث یہ گھڑی گئی کہ جو بندہ 15ویں شعبان کو جو روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، اس کے 60 سال پچھلے اور 60 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی انتہائی موضوع اور منگھڑت حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 15 شعبان کو روحیں واپس آتی ہیں، مردوں کی عید مناتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں شعبان کی 15 تاریخ کو روحیں آتی ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور 15 شعبان کو عید کی طرح ماحول بنایا جاتا ہے، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور اسی طریقے سے گھر کو صاف کیا جاتا ہے اور گھر کے اندر حلوے پکائے جاتے ہیں۔ اور اس پر ایک اور موضوع منگھڑت حدیث یہ بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ کھلایا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اس لیے 15ویں شعبان کی یہ فضیلت بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ کھلایا گیا، یہ حدیث بھی موضوع اور منگھڑت حدیث ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کو روحیں واپس آتی ہیں، یہ بھی انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ جب کسی آدمی کی وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، اس کی روح واپس دنیا میں نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر دو ٹوک انداز میں اللہ نے فرما دیا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب آدمی کو موت کا وقت آتا ہے تو کافر کہتا ہے اے اللہ مجھے دوبارہ موقع دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا، میں اچھے عمل کروں گا، لعلی اعمل صالحا،
وہ آدمی موت کے وقت تمنا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اے اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے، میں دنیا میں جا کر اچھے اعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، وہ کہتا رہے گا ایک آدمی، لیکن اس کی بات کو نہیں سنی جائے گی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر مرنے کے بعد، انسان کے وفات کے بعد اور قیامت کے پہلے درمیان میں برزخ کا مرحلہ ہے۔ یہ برزخ کی زندگی ہے، برزخ ایک آڑ ہے۔ ایک آدمی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو شہادت کے درجے سے وہ حاصل ہوتا ہے، اللہ وہ چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے راہ میں شہادت حاصل کروں گا، اس مرتبہ 10 مرتبہ شہادت حاصل کروں گا، لیکن اسے دوبارہ نہیں بھیجا جاتا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہوتا ہے، شہید یہ تمنا کرتا ہے اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں 10 مرتبہ تیری راہ میں جام شہادت نوش کروں گا اور پھر میں تیری بارگاہ میں لوٹ کر کے آؤں گا۔ جو شہید کا مقام اور مرتبہ ہے وہ مقام اور مرتبہ یاد کر کے کہے گا، لیکن اللہ رب العالمین کہے گا دوبارہ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ باطل پرستوں کا عقیدہ ہے۔ روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں آتی ہیں، انسان کے وفات کے بعد روح نہیں بھٹکتی ہے۔ ہماری روحیں یا تو اعلیٰ علیین میں ہوں گی یا تو سجین میں ہوں گی، مرنے کے بعد پھر دوبارہ روح دنیا میں نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی شکل میں قبروں کی زیارت کرنا، 15ویں شعبان کو جو بدعتیں رائج کی گئی ہیں، 15ویں شعبان کے اندر جو خرافات اور جو بدعتیں ہم نے رائج کر لی ہیں، انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر قبروں کی زیارت کرتے ہیں، قبروں کو روشن کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اور اسی طریقے سے لائٹوں کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے اپنے گھروں کو، قبرستانوں کو، مسجدوں کو چمکاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ بدعت کب سے شروع ہوئی؟ 448 ہجری کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے زمانے کے بعد، تابعین کے زمانے کے بعد، تبع تابعین کے زمانے کے بعد، تقریباً 448 ہجری میں یہ بدعت شروع کی گئی، اور لوگ صلاۃ الفیہ اور اسی طریقے سے 15ویں شعبان کو جانا، قبرستان میں جانا اور وہاں جا کر دعائیں کرنا، اور اس پر وہ لوگ ایک ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جسے خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ضعیف کہا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جاتے ہیں اور بقیع جاتے ہیں، اور بقیع جا کر بقیع قبرستان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکمت ہے، کیا بقیع قبرستان میں آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کے 15ویں رات کو، 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور نازل ہو کر کے بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں، عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے بنو کلب، بنو کلب کے بکریوں پر جتنے بال ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی ایک صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی سیم یہی واقعہ ہے، لیکن اس صحیح مسلم کے اندر 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو واقعہ ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین آئے گا اور اللہ رب العالمین نازل ہو کر کے لوگوں کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، ہر رات اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور نازل ہو کر کے اعلان کرتا ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له۔ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور نازل ہو کر کے یہ اعلان کرتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے اس کی دعا کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اس کی مغفرت کو میں اسے معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پورا کروں۔ یہ صرف 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نصف شعبان کا روزہ رکھنا، لوگ اس بارے میں ایک موضوع اور من گھڑت حدیث سے استدلال کرتے ہیں اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتل فأعافيه۔ یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔
ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں۔ جو باتیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اور لوگوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا، یہی موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں۔ ہمارے لیے صحیح حدیثوں پر عمل کرنا، اسی میں ہمارا دین اسلام مکمل ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس موضوع اور من گھڑت حدیث کے اندر کیا ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے کہتے ہیں فقوموا لیلھا، رات میں قیام کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک مومن زندگی پر اللہ کے لیے قیام کرے، قیام اللیل کرے، صرف 15ویں شعبان کو خاص نہ کرے۔ کسی دن کو خاص کرنا، کسی رات کو خاص کرنا، یہی بدعت ہے۔ ہم عبادت کے لیے کسی دن کو خاص کرنا، کسی رات کو خاص کرنا، یہی بدعت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت سال بھر کر سکتے ہیں، قیام اللیل رات سال بھر کریں، نفل روزے ہم رکھ سکتے ہیں، عبادت ہم ہر ہمیشہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو خاص کر لینا یہی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو اور جمعے کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص نہ کرو، مگر جن جن ایام کی فضیلت آئی ہے وہ اس سے مستثنی ہے، جیسے عرفے کے روزے کی فضیلت ہے، شب قدر کی فضیلت ہے، اور عاشورے کے دن کی فضیلت ہے جو 10 محرم کو آتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا اسی میں ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم دین کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام تو کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہوں، جو دین کے اندر بدعتیں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا۔ اگر یہ کام جو شب برات کو جاگنا، روزہ رکھنا، شب معراج کو جاگنا، اگر یہ صحیح ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہم سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اور ہم اپنی جانب سے ایجاد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالۃ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے جس پر نہ اللہ کا حکم ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو گویا وہ فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچانے کے لیے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیانت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَنْ يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے وہ آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے وہ آج کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں نجات اسی میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ ہر جمعہ سنتے ہیں خطبے حاجت کے اندر فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کتاب اللہ قرآن مجید ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے بہترین طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری چیزیں، سب سے برے معاملے دین کے اندر بدعتیں ہیں، جو دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی جائے، یہ سب سے بری بدعت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ آپ کو مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ آپ فون کیوں استعمال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فون نہیں تھا، آپ فلائٹ پر کیوں سوار ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلائٹ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہم اس کو ثواب سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں، یہ ضروریات ہے۔ بدعت کب ہوگا؟ جب ہم ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں، دینی معاملے میں ثواب سمجھ کر وہ کام کرنا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو وہ بدعت ہے دینی معاملات میں، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔ اسی طریقے سے جو بدعتیں رائج کر لی گئی ہیں، جو 15 شعبان کو انجام دی جاتی ہیں، قبرستانوں میں جانا، مسجدوں اور قبرستانوں کو لائٹ وغیرہ لگانا، یہ دراصل یہ بت پرستوں کی جانب سے، جو مجوسی لوگ ہیں، جو آگ کے پجاری ہیں، جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور وہ آتش بازی کرتے تھے، چراغیں جلاتے تھے۔ آج ہم مسلمان نہیں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور یہ سب بہت ساری غیر قوم کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیثیں میں جو وارد ہیں،
فضیلت کے تعلق سے 2 ہی چیزیں آئی ہیں، ایک ہے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا، نفل روزے رکھنا، اور نفل روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نفل روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، اللہ اس کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری فضیلت جو شعبان کے تعلق سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تمام لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ 15 شعبان کو اگر کوئی آدمی سو بھی رہا ہے، 15 شعبان کو ایک توحید پرست آدمی سو رہا ہے اور اس کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہے، تب بھی اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ 15ویں شعبان کی مغفرت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ 15ویں شعبان کو قیام کرو، اس کے بعد روزہ رکھو، گھروں کو سجاؤ، روحیں واپس آتی ہیں، قبروں کی خصوصی طور پر زیارت کرنا، قبرستان کی زیارت کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، خبروں کی زیارت کرو، خبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت کی یاد آتی ہے۔ ایک آدمی جب دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، آدمی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ تجارت، یہ نوکریاں، آدمی سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہ دنیا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ قبر کی زیارت کرے گا اور قبر کی زیارت کر کے اس کو اندازہ ہوگا مجھ سے بڑے بڑے مالدار لوگ، مجھ سے بڑے بڑے طاقتور لوگ، مجھ سے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں یہ اس قبروں کے اندر پڑے ہیں، مجھے بھی ایک نہ ایک دن قبر کے اندر آنا ہے، تو آدمی کا دل نرم ہو جائے گا اور آدمی گناہوں سے دور رہے گا، آدمی نیکیوں کی جانب آگے بڑھے گا۔ یہ خبروں کی زیارت کا مقصد ہے۔ آج ہم نے کیا بنا لیا؟ خبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، خبروں کو روشن کرتے ہیں اور لائٹوں سے ہم خبروں کو منور کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور جا کر کے اجتماعی طور پر وہاں پر فاتحہ کرتے ہیں، بہت ساری بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعا سکھلائی، جب بھی ہم کسی قبرستان میں جائیں یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی قبرستان کی زیارت کرو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار، اے خبر والے تم پر سلامتی ہو، وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور انشاءاللہ ہم بھی تم تک پہنچنے والے ہیں، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے اور تمہارے لیے عافیت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم سب کو حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بدعتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، اے اللہ شرک و بدعات سے اور کفر سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے الہ العالمین ہم گنہگار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم خطا کار ہیں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔